پاکستان کی نیشنل اسمبلی جس میں تمام فرقوں کے نمائندے موجود ہیں، انہوں نے متفق علیہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سارے مسلمان اور صرف جماعت احمدیہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس فیصلے کا اعلان نوائے وقت لاہور 16 اکتوبر 1974 کو ان الفاظ میں کیا گیا: قادیانی مسئلے کا حل اور چند دلچسپ حقائق۔ اسلامی تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجماع نہیں ہوا۔ اس فیصلے کی ایک خاص اہمیت یہ ہے کہ اس پر اجماع امت بالکل صحیح طور پر ہوا۔ اسلام کی ساری تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجماع امت نہیں ہوا۔ اجماع امت میں ملک کے سب بڑے سے بڑے علماء دین اور حاملان شرع متین کے علاوہ تمام سیاسی لیڈر اور ہر گروپ کے سیاسی رہنما کما کو متفق ہوئے، اور صوفیاء کرام اور عارفین باللہ برگزیدگان نے تصوف و طریقت کو بھی پورا اتفاق ہوا۔ قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمان یہ تان ٹوٹ گیا، کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ۔ اس کے اندر ہنسی آتی ہے دیکھ کے، اتنی بڑی بڑی بنیادیں ایسے دعوے بنائے تمام علماء شرع متین اور صوفیاء بزرگ و کرام، قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں، سب کے سب اس مسئلہ کے حل پر متفق اور خوش ہیں۔ اب بتائیں اپنا 72 ہونا مان گیا کہ نہیں؟ 72 ہونا مان گئے، فتویٰ اپنا لگائیں گے یہ محمد رسول اللہ کا فتویٰ چلے گا؟ اب بتاؤ، انہوں نے 72 ہونا تسلیم کر لیا، ہم بھی مان گئے، مگر فتویٰ 72 پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے گا۔ اسی لیے اس فیصلے سے پہلے اس کا حوالہ دے کر اس وقت کے ہمارے امام حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کر ان کو مطلبہ کیا تھا کہ دیکھو تم نے خدا کے نام پر یہ حکومت لی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھ کے یہ حکومت لی ہے، تم اجتماعی طور پر حضور اکرم کے فیصلے کے خلاف بغاوت نہ کرو۔ تمہیں یہ تو حق ہے کہ تم میں سے ہر فرقہ یہ کہے کہ ہم جماعت ہیں، باقی 72 ہیں، مگر یہ حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو 72 بھی کہو اور جنتی بھی قرار دو۔ یہ وارننگ سن کر پھر یہ اعلان ہوا ہے۔ اب آپ فیصلہ فرما لیں خود ہی۔ اچھا، اگلا سوال حضور سید ارشاد علی بخاری صاحب کا ہے، میں ان سے درخواست کروں گا تشریف۔ جی السلام علیکم دوست عزیزوں اور مہربان قبلہ محترم مرزا صاحب، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مدونہ طور پہ کہ پہلے آپ کے حاضرین جو آئے تھے انہوں نے فرمایا تھا کہ جماعت کے لیے فنڈز جو ہوتا ہے وہ ہمارے کارکن، ہمارے جو ممبرزان ہیں وہ ان کی تعاون سے چلتا ہے۔ تو میں اس موضوع کے اوپر آپ سے گزارش کروں گا کہ تفصیلی طور پہ مجھے بتایا جائے کہ آیا وہ جو فنڈز ہیں اتنے ماشاءاللہ ہوتی ہیں کہ ہر چیز کو وہ کوپریٹ کر جائیں، اور دوسرا یہ کہ جو کوئی نیا آدمی ممبر آپ کے پاس آتا ہے اس کی کیا شرائط ہوتی ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ تیسرا میرا یہ سوال ہے کہ پہلے 2 ہو جائیں پھر باقی آ جائیں، بیٹھ جائیں۔ میں تو اسی طرح کروں گا اگر آپ گستاخی نہ سمجھیں تو میری عرض لیجیے۔ گستاخی معاف کہ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی، میں کوئی عالم نہیں، کوئی دینی نہیں، کچھ نہیں، ایک فقیر آدمی ہوں۔ میری گزارش یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا آیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ذکر کیا ہے جن و انسان، وہاں پہ کسی مسلمان کا، کسی فرقے کا، کسی چیز کا کوئی ذکر خیر نہیں ہے۔ میری نظر میں گستاخی معاف، میری نظر میں انسان ہونا ہی سب سے بڑا عالم ہے۔ میری گستاخی کو نہیں معاف کر دیتے، جب میں وضاحت کرواتا ہوں تو کروانے تو دیں۔
میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ قرآن میں جن و انس کا ذکر ہے، مسلمان کا ذکر نہیں، تو یہ جائز بات نہیں ہے. نہیں، میں عرض کرتا ہوں کوئی اس لیے کہ وہ جو قرآن آگے اس کے اوپر عمل کرے گا، جو کوئی بھی وہ اس کے راست پہ جائے گا، اتنے ہوں گے عملاں دے نبیڑے، کسی نہ تیری ذات پوچھنی. آئی مین ٹو سے کہ میری عرض قبلہ حضور کہ یہ جو کچھ بھی ہے آپ اس کے لیے کیا تعاون کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی حکومت کے ساتھ، کہ وی ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر اینڈ سالو دا پرابلمس، نہ کہ دوسرا کہ رسول پاک کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی عورت، آؤ اس کی خبر لینے کے لیے چلے گئے. کیا ہمارے دل اتنے پھٹ گئے ہیں کہ ہم ان کے نقش قدم کا نام دیتے ہوئے ان سے کتراتے ہیں؟ گستاخی معاف. میں یہ صرف عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس کے اوپر مجھے تفصیل سے چھوٹے لفظوں میں جواب دیجیے گا. آئی ڈونٹ لائک ٹو وانٹ ٹو کوٹ دا حدیث اور سم تھنگ لائک دیٹ. پلیز آپ تشریف رکھیے. بیٹھے نہیں بیٹھے ابھی سامنے آپ نے 3 سوال اکٹھے کیے، اب ایک ایک کر کے جو یاد کرانے پڑیں گے آپ کو. پہلا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال یہی ہے کہ آپ نے آج تک جو فنڈز جو آپ نے فرمایا ہے وہ کس طرح چلتی ہیں اور کیا اسسمنٹ ہے؟ کیا جماعت احمدیہ میں جو بھی شامل ہوتا ہے ہمارا اجتماعی مجلس شورا کا نظام ہے جس کے کچھ فیصلے ہیں، ان کی روح سے ہر احمدی اپنی کل آمد کا 1/16 حصہ خدمت دین کے لیے پیش کرتا ہے، اور جو زیادہ مخلص ہیں وہ 10واں حصہ پیش کرنے کا بھی عہد کرتے ہیں، اور یہ وصیت کر جاتے ہیں کہ ہماری وفات کے بعد ہماری کل جائیداد کا 10واں حصہ بھی جماعت کو ملے. یہ نظام 100 سال سے اوپر ہوا جاری ہے، اور خدا کے فضل کے ساتھ جماعت کی مخلصین کی ایک بڑی بھاری تعداد ہے جو مسلسل اس عہد پہ قائم ہے. اس میں چھوٹے بڑے امیر غریب کا کوئی فرق امتیاز نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جب ضرورت پڑے تو امیروں کے پاس جھولیاں لے کر چلے جائیں کہ پیسہ ڈالو، بلکہ سب سے برابر تحریک ہوتی ہے. میں بھی مستثنا نہیں اور جماعت کا کوئی دوسرا فرد بھی مستثنا نہیں، ہم سب ان چندوں کے اسی طرح پابند ہیں. اس کے علاوہ جب بھی خصوصی ضرورتیں پیش آتی ہیں تو خلیفہ وقت جو بھی ہو، جو اب میں ہوں، یہ اعلان کرتا ہے کہ جماعت کو یہ ضرورت درپیش ہے، احباب جماعت دل کھول کر حصہ لیں، اور بے شمار قربانیوں کے مظاہر سامنے آتے ہیں. اس بات کا ثبوت کہ میں اپنے بیان میں سچا ہوں، سب سے بڑا اس بات کا گواہ ضیاء الحق مرحوم ہیں بیچارے، ان معنوں میں کہ انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ نظام جماعت پر ہاتھ ڈالیں، اور ان کی ہدایات کے تابع ان کا جو آڈٹ ڈپارٹمنٹ تھا اور تمام متعلقہ نظام، وہ اس بات کی تلاش میں تھے. بار بار ہمارے اکاؤنٹ دیکھے گئے کہ کسی طرح ثابت ہو جائے کہ ان کا چندہ کسی غیر ملک، کسی غیر قوم سے آ رہا ہے، اور کلیتاً ناکام ہوئے. ورنہ ناممکن ہے کہ ضیاء کے ہاتھ کوئی بات آتی اور وہ ہاتھ نہ ڈالتا. اس کے بعد بھی مسلسل ایسی کوششیں ہر جگہ ناکام رہی، یہاں بھی ہوئیں. یعنی جس قوم کے متعلق کہتے ہیں کہ انگریز ہمیں پیسہ دیتے ہیں، ان کے بجٹ چھپے ہوئے موجود ہیں کہ ڈھونڈے تو صحیح کہاں سے وہ پیسہ نکال رہے ہیں. ادنا سی ادنا بات سامنے آ جاتی ہے، حکومت نہ بتائے تو اپوزیشن اچھال دیتی ہے. یہاں حکومت کو بار بار یہ کہا گیا کہ یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، ان کو غیر حکومتیں مدد دے رہی ہیں. یہاں ان کو